السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اپنی موت کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق بسر کریں۔ اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہو۔ زندگی صرف عبادات اور ریچولز پر ہی مبنی نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہیں ہی فرض کے درجے میں، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنی زندگی کے باقی معمولات، ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب بھی بہترین طریقے پر ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو مسلسل شجرہ طیبہ کی طرح نشو نما دیتے رہیں، گرو کرتے رہیں، تاکہ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو تو ایک بہترین حالت میں ہو، خوبصورت ترین حالت میں ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے تو خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی، اپنی ان غلط عادتوں کو ختم کرنا پڑے گا، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے، آسان نہیں، جو عمر کے ایک طویل عرصے میں ہمارے اندر آ چکی ہیں، اور اچھی اچھی عادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ انہی کی مسلسل جد و جہد اور کوشش کے لیے یہ ساری مجلس منعقد کی جاتی ہے، یعنی یہ کلاس ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم کا اصل لطف جو ہے وہ عمل میں ہے۔ جب بھی آپ کو نئی بات سیکھتے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی، اطمینان کی کیفیت ہوتی۔ لیکن جب آپ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بوجھل سا، دل پہ ایک پریشانی سی، اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم کر نہیں رہے۔ اور اس کے لیے ہمیں مسلسل اسٹرگل کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن سچی نیت اور ارادے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم واقعی یہ چاہیں کہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور موت کا فرشتہ یہ خوشخبری لے کر آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان علم پر عمل کرنے والا ہو۔ اور جانا تو ہے ہی، لیکن کس حال میں جائیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ رب بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں، اور ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں، اس صف میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کلاس کا جو اصل میں تھیم ہے وہ دراصل یہی ہے، یہی اس کی روح ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور اس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو کل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کے بارے میں پڑھا، اور مختلف چیزیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ان کے کچھ فوائد پڑھے۔ کل کے علم پر آپ میں سے کسی نے عمل کیا ہو اور اس کا کوئی نتیجہ؟ جی السلام علیکم۔ میں نے کل کی کلاس کے بعد اور اس سے ایک دن پہلے جو معدے پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو میں نے گھر جاتے ہی ساتھ کیا کیا کہ کچھ دن پہلے ہی امی سے کہا تھا کہ مکئی کا آٹا لے کر آئیے گا نا، تو وہ منگوا کے رکھا، تو اس کو جب میں نے گوند کر پکایا اور کھایا تو امی کا بھی اتنا اچھا اس کے پر وہ تھا کہ کہتی ہیں ایسے لگ رہا ہے پورا میل ہو گیا۔ تو اس پہ ہلکا سا 1-2 ڈراپ آلیو آئل میں نا اس کو توے پر پکا کے، اور چقندر، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو کے ساتھ بوائل کرتے تھے، جو اویلیبل نہیں تھے، میں نے کہا اس کا آلٹرنیٹیو کیا کروں، سوچا میں نے کہا کیا چیز ایسی ہو جس میں گھی نہ ڈلے، ابل کر بن جائے، تو پھر میں نے دال میں اس کو ابالا، وہ سوپ کی طرح ہم سب نے کھایا، اور بہت نیوٹریشس بھی جی، اور مکئی کی روٹی جو ہے وہ اس کا بہت ہے۔ صبح میں ناشتے میں جو ہے نا ہر وقت یا بسکٹ کھا لیتی تھی یا بریڈ یا اسی طرح، تو میں نے آج صرف 1 انجیر کھائی تھی، تو اس سے بہت فائدہ۔ اور دوپہر میں نے فروٹس کا سوچا گھر جا کے، اور ساتھ اولیوز۔ گڈ۔ جی استاذہ، ایک یہ تھا نا کہ نوڈلز بس جلدی بن جاتے ہیں اور جلدی سے کھا لیں، تو الحمدللہ جب کل سنا تو نوڈلز سے پکی والی چھٹی کر دی کہ نہیں کھانے۔ دوسرا یہ تھا کہ بریڈ تھی تو یہ تھا کہ بس بریڈ، لیکن الحمدللہ جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندور کی روٹی کو پسند کرتے تھے، تو جب ہم سنت کے بارے میں جان لیتے ہیں تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ کھا لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنا زیتون کا آئل تھوڑا رکھ لیں، یا سرکہ رکھ لیں، یا سرکے میں تھوڑی ویجیٹیبلز ڈال کے رکھ لیں، یا کوئی بھی چیز، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں زیادہ ہیلدی ہو جائے گا بنسبت
صرف بریڈ کے اوپر جیم لگا کے کھانے سے. اس کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب آپ کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا ہیلدی نیوٹریشس چیزیں کھانے کا, تو دوسری چیزیں کھانے کا دل بھی نہیں چاہے گا, طلب بھی نہیں رہے گی. یہ صرف یہ کہ ہماری عادتیں بگڑ چکی ہیں, دماغ اتنا بند ہو گیا ہے کہ ہم کوئی اور چیز سوچ بھی نہیں پاتے. صبح میں نے ناشتے میں نبیز پی اور گھر جا کے سب کو بتایا بھی, بھائی کو بھی, اور وہ چھوٹا بھائی ہے تو سب کو وہ ترغیب دے دیتا ہے. تو ابو کو بتا رہا تھا کہ ہم صرف وہی پیا کریں گے, اور الحمدللہ اسی کے اوپر ابھی تک ذرا بھی بھوک نہیں فیل ہوئی. الحمدللہ. جی السلام علیکم استاذہ. کل میں سوچ رہی تھی کہ میدے کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی زندگی میں شامل ہو چکی ہیں, تو میں نے اس کی لسٹ بنائی تھی, کیونکہ جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں ہوں گی ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اس میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں, بتا. بسکٹ, بریڈ, بن, نوڈلز, میکرونیز, رس, پوری, پیزا, سموسے اور بیکری کا سامان جس میں کیک اور پیسٹریز اور نان جو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس میں ساری چیزیں یہ شامل ہے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری ہو سکتی ہیں, تو میں نے کہا تھا اگر سامنے ہوں گی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ نہیں کھانی. آلٹرنیٹس کا تلاش کرنا انشاءاللہ. کل ہم نے کھانے کی چیزوں کے بارے میں پڑھا, آج پینے کے بارے میں, اور پہلے بھی تھوڑا سا ذکر ہوا تھا نبیز کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام نبیز پیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ثمامہ بن حزن قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی اور ان سے نبیز کے بارے میں پوچھا, تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ کی ایک باندی کو بلوایا اور فرمایا اس باندی سے پوچھو, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز بنایا کرتی تھی. وہ خود بھی بناتی تھی لیکن وہ باندی بھی بناتی تھی. تو حبشی باندی یعنی کہ جو غلام لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو مشکیزے میں نبیز بھگوتی اور اس کا منہ باندھ کر اسے لٹکا دیا کرتی تھی, تو جب صبح ہوتی تو آپ اس میں سے پی لیتے تھے. اس سے ٹھنڈا بھی ہو جاتا نا. اب تو فریج وغیرہ میں چیزیں رکھ دیتے ہیں کسی بھی ڈرنک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, لیکن اس زمانے میں اور اب تک بھی بازو کا دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں کہ جس چیز کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو تو اس کو یہ درخت کے ساتھ لٹکا دیں گے یا کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ ہوا کا گزر رہے اور وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے. پہلے وہ ایک گھڑونچی ہوتی تھی جس کے اوپر گھڑے رکھ کر رات کو باہر سین میں رکھ دیے جاتے تھے جس سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اور نبیز آپ کو معلوم ہے نا, پانی میں کھجور بھگو دینا اور اس پانی کو پینا. اس میں کھجور بھی یا تو آپ شیک کر لیں یا ویسے ہی اس کو گھول لیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیز پانی میں بھگو دی جاتی, چنانچہ آپ اس نبیز کو اس دن صبح اور رات کو پی لیتے, یعنی اس کا کچھ حصہ صبح پی لیتے اور کچھ وہ ڈرنک رات کو پی لیتے, پھر اگلے دن اور پھر تیسری رات کو, پھر دن میں عصر تک, اور اگر پھر بھی کچھ بچ جاتی تو اپنے خادم کو پلا دیتے یا آپ اسے بہا دینے کا حکم دیتے, یعنی اس کو رکھے نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی نبیز پیے تو اسے چاہیے کہ وہ اکیلی کشمش کی یا اکیلی کھجور یا اکیلی کچی کھجور یعنی ڈوکے جس کو کہتے ہیں اس کی نبیز پیے, ان کو ملا کر نہیں پیے. ٹھیک ہے, کھجور اور کشمش کو ملائے نہیں. اچھا, ہماری فوڈ میں ایک اور عام خرابی کیا ہے کہ ہم ایک ریسیپی کے اندر اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ میدے بیچارے کو تو یا ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے سارٹ آؤٹ کرنے میں ہی پاگل ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا کیا بلائیں اندر آ گئی ہیں, اب ان کو کہاں کہاں رکھا جائے. تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کھانا بنانے لگتے ہیں تو وہ مثالوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی میٹھا بنانے لگتے ہیں تو ہر قسم کے نٹس کٹھے ہی اس میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ڈرنک بنانے لگے تو اس میں بھی 4-5 چیزیں جب تک اکٹھی نہ ہو تو ہمیں لگتا مزہ نہیں آیا, اور وہ مزہ کسی ایک چیز کا بھی اس میں نہیں آتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں. تو اس میں سنگل فوڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت عام ہے. اگر آپ دیکھیں تو سنگل فوڈ یعنی اس میں 2-3-4 چیزیں اکٹھی نہیں کی جاتی. اگر آپ کو کوئی بھی ڈائجسٹو پرابلم ہے تو آپ اپنی فوڈ کو تھوڑا سا اسی پیٹرن پر لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ معدے کے بوجھ جلن اور اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, جن کو عام طور پر ہم ڈائجسٹو ٹیبلٹس لے کے حل کرتے رہتے ہیں, جو کہ اور زیادہ مرض کو ایک طرح سے انکریز کرتے رہتے, بڑھاتے رہتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ کشمش کی پی لیں, دوسرے دن کھجور کی پی لیں, تیسرے دن کچی کھجور کی یا کسی بھی اور چیز کی, جیسے انجیر کو بھی کئی لوگ ڈبو کے رات کو رکھ دیتے ہیں اور اس کا بھی ایک ڈرنک سا بنا کے پی لیتے ہیں, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن انجیر کھجور ہر چیز کو خلط ملط نہ کریں. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائے گی کہ ان کو ملانے سے جلدی سکر پیدا ہو جاتا ہے, یعنی پھر وہ 2 دن تک نہیں چلے گا, ایک دن میں ہی یا ایک ٹائم پر ہی ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ شاید ان کا آپس میں کیمیکل ریاکشن اس طرح کے ہوتے ہوں گے جو صحت کے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتے ہیں. عبداللہ دلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف آئے ہو، اللہ کے رسول کی طرف آئے ہو، یعنی دین کی خاطر آئے ہو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کا کیا کریں، یعنی کس طرح استعمال کریں؟ آپ نے فرمایا انہیں خشک کر کے، ڈرائی کر کے زبیب یعنی کشمش یا منقع بنا لیا کرو۔ جو بڑا انگور ہوتا ہے اس کا منقع بنتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی کشمش بنتی۔ ہم نے عرض کیا ہم زبیب کشمش کا کیا کریں، یعنی اسے سکھا کے پھر اس کو وٹ نیکسٹ؟ اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ کس قسم کے سوال بعض اوقات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح کے وقت بھگو دیا کرو اور رات کو پی لیا کرو، صبح کے وقت بھگو دیا کرو، رات کو پی لیا کرو، اور رات کو بھگو کر رکھا کرو اور صبح کو پی لیا کرو، اور نبیذ مشکیزوں میں بنایا کرو، مٹکوں میں نہیں، یعنی مٹی کے برتن میں نہیں بناؤ بلکہ جو لٹکنے والا مشکیزہ اس کے اندر بناؤ۔ اسے نچوڑنے میں جب تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ سرکہ بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ اس میں سکر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اور چیزیں بن جاتی ہیں، پھر وہ اس طرح پینے کے لائق نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں میرا نہیں خیال کہ ایسے کسی ڈرنک کا کوئی رواج ہو، نہیں ہے نا۔ تو اب ہوتا ہے یا تو ہم پانی پیتے ہیں یا پھر ڈرنک کے نام پر کچھ پیتے ہیں، تو کیا پیتے ہیں؟ سوڈا پیتے ہیں، کوک پیئیں یا پیپسی یا کچھ بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو گھریلو کوئی نسخے آتے ہیں، نہ ہم اس کی تکلیف کرتے ہیں، اور اب تو اتنا آرٹیفیشل دور آ گیا کہ ہر چیز پروسیسڈ اور ریڈی میڈ، آٹومیٹک، نہ دماغ استعمال کرنا پڑے، نہ عقل استعمال، نہ ہی کوئی کوشش، نہ ہاتھ نہ پاؤں، بس اندھا دھند کوئی بھی چیز ہو۔ اور اس کو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو کینز میں آتی ہیں چیزیں، اس کو کھول کے گلاس میں ڈالنے کی تکلیف نہیں کرتے، اسی میں سے پی جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی ایسی چیز سے پینا کہ جو نظر نہ آئے وہ بھی منع ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا پی رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کینز کے اندر ہی جوس اور کوک وغیرہ پی لیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پی گئے۔ تو اس کا ہمیں آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے۔ جو ہمارے دیسی گھریلو ڈرنکس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ مثلا ایک وقت تھا کہ لوگ کانجی بناتے تھے، کبھی بنائی آپ لوگوں نے؟ بیسٹ ڈرنک ہے، بہت ہی اچھا۔ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو لاہور میں ہم نے پہلی دفعہ شاید دیکھی تھی، یا اس سے پہلے بھی کچھ پتا تھا، مگر وہ ہمارے یونیورسٹی کالج کے سامنے اویلیبل ہوتی تھی۔ تو پھر وہ تو کبھی کبھی پینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بازار کے جو گلاس وغیرہ ان کو بھی ذرا وہم آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوگا صفائی کے اعتبار سے، تو ہم نے خود بنانی شروع کر دی۔ اس سے کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگتی، صرف مٹکے میں کھجور اور پانی اور نمک مرچ اور رائی ڈالتے ہیں، اور رائی کے بھی بہت فائدے ہیں، مسٹرڈ جو ہے، اور بہترین ڈرنک بن جاتا ہے۔ اسی طرح سکنجبین جو ہمارے یہاں بنتی ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ڈرنک ہے۔ کچی لسی کے بارے میں بھی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب کیا۔ ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم نے اسے دوہا، پھر میں نے کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا۔ لیکن کچھ چیزیں گرمی کے اعتبار سے بہتر ہوتی، سردیوں میں کچی لسی نہ پیجیے گا کہ آج جا کے یہ ٹرائی کرنا شروع کر دیں، لیکن نبیذ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے ڈرنک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور پیاس بھی بجھتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے، پھر کھانا اور پینا دونوں اکٹھے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ ٹرائی کر کے دیکھیں اس کو۔ السلام علیکم۔ یہ منقع ڈرنک میں نے ایز اے میڈیسن یوز کیا تھا، کیونکہ مجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی نا، اسٹمک کا پرابلم تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اس طرح سے اس کو رات بھر بھگو کے صبح پیئیں، تو ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا تھا، مشکل لگ رہا تھا، لیکن اگر آپ وہ گرمیوں میں پی لیں تو شدید جو جون جولائی کی گرمی ہے نا وہ آپ کو فیل نہیں ہوتی۔ اچھا، گرمی فیل نہیں ہوتی۔ تو یہ عرب میں اسی لیے شاید زیادہ پیا جاتا تھا کہ یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ قوت برداشت نہیں ہے نا ہم میں، گرمی کی سردی کی ہر چیز ہم پہ اٹیک کر دیتی ہے، کیونکہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ لو ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فوڈ ٹھیک نہیں ہے۔ منقع جو ہے، جیسے آپ لوگوں کو کھانسی ہے تو جس توے پہ آپ نے روٹی بنائی ہے تو جب ذرا سا کم گرم ہوتا ہوا تو اس کے اوپر آپ منقع ڈالیں، وہ تھوڑا پھول جائے گا دوبارہ، اگر اس کو آپ چوس لیں تو آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر مہمانوں کو نبیذ پلانا۔ بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچا زاد تو دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے اور تم لوگ نبیذ پلاتے ہو، کیا تمہیں غربت لاحق ہے؟ تم غریب لوگ ہو کہ تم نبیذ پلاتے ہو، دودھ شہد نہیں پلاتے، یا کنجوس ہو گئے ہو؟ تو ابن عباس نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، نہ ہم محتاج ہیں نہ بخیل، یعنی نہ غریب ہے نہ کنجوس۔ دراصل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے تھے اور ان کے پیچھے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پینے کو کچھ طلب کیا، تو ہم نے انہیں ایک برتن میں نبیذ پیش کی تھی، آپ نے اس میں سے پی اور جو باقی بچی وہ اسامہ نے پی لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت خوب کیا، بہت اچھا کیا، سو ایسے ہی کیا کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کو ہم بدلنا نہیں چاہتے۔
یہ لوگ تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ہم جب پڑھتے ہیں تھوڑا رو دھو بھی لیتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے, آپ کا ذکر آئے درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں, بعضوں کو انگوٹھے وغیرہ بھی چوم لیتے ہیں, آنکھوں کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں, اپنے ہی ہاتھ اپنے اوپر. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیپسی پینا شروع کر دیتے ہیں. رو دھو کے بعد میں پیپسی پیئیں گے. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے نبیز کے بارے میں. کتنے لوگوں نے ان کلاسز میں جانا ہے؟ میجورٹی نے یہی جانا ہے نا. ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا ہے. پہلی بات ہے علم نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ علم ہے تو بنانے کی تکلیف نہیں کرتے. سستی, لاپرواہی, نیگلیجنس, کہ لیک آف موٹیویشن. کیوں کرے؟ یہ ہمارا تو رواج نہیں تو عربوں کا تھا. لیکن اصل بات یہ دیکھنی کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو بھی سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے, اور اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ کوئی اگر انہیں کوئی باتیں بھی بنا دے, غریب ہو گئے ہو, کنجوس ہو گئے ہو, تو بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک چیز کو خوشی کے ساتھ, سنت کے ساتھ, پوری کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. تو اس لیے ایسا نہیں کہ دودھ ہنی میں کوئی مشکل ہے یا وہ نہیں پلانی چاہیے, وہ بھی بہت بہترین غذائیں, دونوں ہی بہترین غذائیں. لیکن یہ کہ گرمی کے موسم میں کسی کو دودھ شہد تو نہیں پلائیں گے آپ, ٹھنڈا ڈرنک نبیز پلائیں گے, اور اگر سردی ہے تو اس کا کچھ اور نعم البدل